اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر ابن کثیر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور سورہ بقرہ آیت نمبر 285 and 286 آخری دو آیتیں ہیں تفسیر ابن کثیر آمن الرسول کی جو آیتیں ہیں دونوں وہ دو آیتیں ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 285. The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord, and so do the believers. رسول جو ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لائیں اس پر جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجا گیا قرآن، اور جو ایمان والے لوگ ہیں مومن انہوں نے بھی اس پہ ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی ہے. ایچ ون بلیوز ان اللہ، ہر ایک جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ہز اینجلس اللہ کے فرشتوں پر، ہز بکس اللہ کی کتابیں، اینڈ ہز میسنجرس اور اللہ کے رسولوں پر. دے سے وہ کہتے ہیں وی میک نو ڈسٹنکشن بٹوین ون another آف ہز میسنجرس. تو یہ جو دے سے یہاں پر پیرنتھیسز ہے، یعنی اس کے لیے یہاں پر دیا نہیں گیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے، تفریق یا فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں کے درمیان. تو تفریق جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ماننا اور کسی کو نہیں ماننا. تو جب تم نہیں مانتے ہو تو وہ وہی ہے کہ مطلب جس میں تفریق ورڈ آئے گا کہ لا نفرق، تو وہ ہے کہ وی میک نو ڈسٹنکشن بٹوین ون another آف ہز میسنجرس. کیونکہ جیسے یہودی جو ہے وہ مانتے ہیں صرف سارے رسولوں کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. لیکن جو کرسچن ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مانتے بھی ہیں تو پھر وہ سن آف گاڈ اور ایسے نعوذ باللہ اس طرح سے مانتے ہیں. اللہ کا رسول تو نہیں مانتے نا. اینڈ دے سے، اب یہاں پر آیت میں آیا کہ اور وہ کہتے ہیں وقالو، اینڈ دے سے وی ہیئر اینڈ وی اوبے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی، یعنی ہم نے مطلب اوبے کیا، فرما برداری اختیار کی. وی سیک یور forgiveness our Lord، ہم تیری طرف سے مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب. اینڈ ٹو یو از دا ریٹرن آف آل، اور تیری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے. جیسے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کے مطلب ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات بولی جا رہی ہے کہ ہم تیری طرف سے یعنی مطلب جو مغفرت ہے وہ مانگتے ہیں، اور اے ہمارے رب تیری ہی طرف ہم کو لوٹنا ہے، یعنی کہ ہماری معافی ہو جائے. تو پھر جب ہم تیری طرف لوٹیں گے تو پھر ہمارے لیے یعنی ہماری معافی ہو گئی تو اب ہم سزا سے بچ جائیں گے. ایکچولی اللہ نے دیا ہے نا یہ. آیت نمبر 286 جو کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، 286 سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت. اللہ burdens not a person beyond his scope. اللہ کسی بھی بندے کی طاقت سے زیادہ یا اس کی برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا.
یہ بوجھ جو ہے یہ وہ بوجھ ہے جو اس کی آزمائش کے لیے بھی ہے. بندے کی جتنی آزمائش کی طاقت ہے برداشت کرنے کی، سہنے کی قوت، اس کے مطابق اللہ بوجھ جو ہے اس پہ ڈالتا ہے. He gets reward for that good which he has earned. تو اب اللہ نے یہاں پر اس آیت میں، جو کہ وہ آیت کو ایبروگیٹ کیا نا، اللہ نے کینسل کیا نا، جہاں پر کہا کہ جو اگر دماغ میں وہ اپنے تھاٹ بھی لائے گا، سوچے گا، اس کے دل کے خیال پر بھی اس کی پکڑ ہوگی. لیکن یہاں اب اللہ نے کہا کہ جو بھی وہ کمائی کرے گا بھلائی میں، تو اس کا ہم اس کو اجر دیں گے، انعام، ریوارڈ. اینڈ ہی از پنشڈ فار دیٹ ایول وچ ہی ہیز ارنڈ. اور وہ جو اس نے محنت کر کے کمائی کر کے اگر جو برائی کمائی ہوگی تو اب اس کی ہی سزا ہم دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کو انعام یا سزا ملے گا. یعنی اب وہ تھاٹ پر اور سوچ پہ نہیں. Our Lord, punish us not if we forget or fall into error. اے ہمارے رب، ہم کو پکڑنا مت، اس بات کے لیے، عذاب کے لیے مت پکڑنا اگر ہم کہیں بھول جائیں اور یا ہم سے غلطی ہو جائے. تو یعنی بھول چوک، تو اگر یہ کبھی ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں تو پکڑنا مت. Our Lord, اے ہمارے رب، lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, Jews and Christians. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالے تھے، یعنی کہ مطلب یہودی اور نصرانیوں پہ. Our Lord, اے ہمارے رب، put not on us a burden greater than we have strength to bear. کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا کہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو برداشت کرنے کی. Pardon us, ہمارے گناہ جو ہے، ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی اس کو اللہ تو معاف کر دے، بلاٹ آؤٹ ہی کر دے، مٹا دے. And grant us forgiveness, اور ہم کو عطا کر معافی، مغفرت. Have mercy on us, ہم پہ رحم کر. You are our مولا، تو ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا دوست، ہمارا مددگار، ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمارا سپورٹر، جس کا مطلب پیٹرن، سپورٹر اینڈ پروٹیکٹر. اینڈ گیو اس وکٹری اوور دا ڈس بلیونگ پیپل، اور ہم کو فتح دے کافر قوم کے اوپر. آمین. The hadith on the virtue of these two ayat. May Allah benefit us by them. Ameen. یہ دو آیتوں کی جو فضیلت ہے حدیث میں، اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، تو اللہ ہم کو اس سے مفادہ کرے، یعنی ہم کو اللہ اس سے نفع پہنچائے. Al-Bukhari recorded that Abu Masud said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلۃ کفاتہ. Whoever recites the last two ayat in Surah Al-Baqarah at night, they will suffice for him. جو کوئی بھی رات کے وقت، سونے کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو تلاوت کر لے گا، پڑھ لے گا، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. The rest of the six also recorded similar wording for this hadith. اور باقی کے جو ہیں انہوں نے بھی مطلب ان کو
ایسے ہی مطلب اتارا ہے اسی حدیث کو. The two Sahihs recorded this hadith using various chains of narration. اور دونوں صحیح جو ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم اس میں اس حدیث کو الگ الگ مطلب جو اس کے مطلب راوی جو بولنے والے ہیں ان کی چین جو ہے وہ الگ الگ یعنی جو چین سے مطلب ان کو ملا ہے تو وہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. اور and Imam Ahmad also recorded it rahimahullah. Muslim recorded that Abdullah said, when the messenger of Allah went on the Isra journey, کہ یہ جو صحیح مسلم نے ریکارڈ کیے ہیں عبداللہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا جو جرنی ہے اسرا والمعراج کی he ascended to the سدرۃ المنتہا تو وہ بلند ہوئے مطلب ascend ہوئے سدرۃ المنتہا. جو سدرۃ المنتہا جو ہے وہ مطلب ایک بیری کا مطلب جو جھاڑ ہے اور وہ حد ہے اور وہ ہے چھٹے آسمان پہ in the sixth heaven where whatever ascends from the earth ends at. جو کچھ بھی زمین سے اٹھتی ہے چیزیں جیسے کہ نیکی بدی اچھائی برائی دعائیں بد دعائیں سب کچھ جو بھی زمین سے اٹھتا ہے دھواں اٹھتا ہے نا نیچے سے اوپر تو وہ دھواں کیسے اٹھتا ہے ایک بادشاہ کے محل سے بھی اٹھے گا ایک غریب کی جھوپڑی سے بھی اٹھے گا. ایسے ہی زمین پر سے خواہ وہ غریب ہو یا بہت پھٹے حال ہو یا کوئی امیر ہو یا بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو جہاں کہیں سے بھی نیکی بدیاں جو اٹھیں گی تو وہ دھوئیں کے مانند اوپر ہی جائیں گی نا. تو یہ حد ہے یہاں پر آ کے ختم یہیں آ کے رک جائے گی. اینڈ واٹ ایور ڈسینس فرام اباؤ اٹ اینڈز ایٹ. اور جو اس کے اوپر سے نیچے اترتا وہ وہیں آ کے رک جاتا ہے کیونکہ جب وہاں سے اس کے جب وقت آئے گا اس کا ٹائم جو مقرر ہے اس وقت وہ پھر نیچے اترے گا زمین پر یا آخری آسمان پر پھر آخری آسمان سے نیچے زمین پر. وہ کچھ بھی ہے جو اللہ کے احکامات ہے لوگوں کے رزق ہے لوگوں کی حیاتی ہے موت ہے نئی پیدائش بچوں کی جو بھی ہے وہ تمام چیزیں. از یغشی السدرۃ ما یغشا when that covered the lot tree which did cover it. تو یہ ہے سورہ 53 53 نمبر کی سورہ جو ہے سورہ النجم اس کی آیت نمبر 16 ہے. تو پھر ڈھانک دیا اس کو اس بیری کے جھاڑ کو جس چیز نے بھی ڈھانک دیا. میننگ a mat made of gold یعنی ایک چٹائی تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی جس نے ڈھانک دیا. The messenger of Allah was then given 3 things. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مطلب اسراء والمعراج کے جو سفر پہ گئے تو وہاں ان کو 3 چیزیں عطا کی گئی. نمبر 1 the 5 prayers یعنی 5 گانا جو نمازیں ہیں ہماری 5 وہ. پھر نمبر 2 جو ہے the last آیت ان سورہ البقرہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت ہے. اینڈ پھر forgiveness for whoever did not associate anything or anyone with Allah from his ummah. تو رسول اللہ کی امت میں سے اگر کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا کوئی بھی چیز یا کسی بھی مطلب بندے یا کسی بھی انسان کو یا کسی کوئی بھی چیز کو تو اس کے لیے معافی ہے. اس کے لیے معافی اگر اس نے شرک نہیں کیا. یہ تو ہم ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں کہ جس نے شرک نہیں کیا اللہ اس کے اور گناہوں کو جو اس کو کرنا ہے وہ کرے گا معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ اللہ ہے جو ساری چیز کا کرنے والا. اور اگر اس کی یعنی تم کسی اور کو کریڈٹ دے رہے ہو تو کیسے برداشت ہوگا.
Earlier we mentioned the hadith regarding the virtues of Surah Al-Fatiha from Ibn Abbas, which stated, इससे पहले तफसीर इब्न कतीर में हदीस में ये जिक्र आया था कि सूरह अल-फातिहा जो है उसकी फजीलतें जो कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से हमको मतलब यानी कि उन्होंने बताई, उनके थ्रू मालूम पड़ी. While the messenger of Allah was with Jibreel alayhis salam, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जिब्राइल अलैहिस सलाम के साथ थे. He heard a noise from above, तो उन्होंने ऊपर से एक बहुत ही बड़ी आवाज सुनी. जिब्राइल lifted his sight to the sky and said, तो जिब्राइल अलैहिस सलाम ने अपनी निगाहें ऊपर आसमान की तरफ की और कहा, This is a door that was opened just now in heaven and it was never opened before. ये वो दरवाजा है जो अभी खुला आसमान में, इससे पहले ये कभी नहीं खुला. An angel came down through the door to the prophet and said, एक फरिश्ता जो है वो उसी दरवाजे से मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, रिसीव द गुड न्यूज ऑफ 2 लाइट्स दैट यू हैव बीन गिवन, कि अता की गई है तुमको, यानी कि मतलब ये पहले ये खुशखबरी जो है, ये बशारत जो है ये हासिल करो कि 2 मतलब जो नूरानी यानी 2 लाइटें, 2 नूर जो आपको अता किए जा रहे हैं, जो विच नो प्रॉफिट बिफोर यू वॉज गिवन, आपसे पहले को किसी नबी किसी रसूल को वो नहीं दिया गया. तो नंबर 1 जो है वो है द ओपनर ऑफ द बुक अल फातिहा, यानी सूरह फातिहा. नंबर 2 जो है द लास्ट आयत इन सूरह अल बकरा, और सूरह बकरा की आखिरी आयत, यू विल नॉट रीड अ लेटर ऑफ देम बट यू विल बी ग्रांटेड इट्स बेनिफिट. तुम उसमें से एक हुरूफ भी मतलब पढ़ोगे और तुमको फौरन उससे फायदा अता किया जाएगा, यानी उसका एक हर्फ भी पढ़ने से बंदे को उसका बेनिफिट, उसका फायदा जो है वो अता किया जाएगा. दिस हदीस वाज कलेक्टेड बाय मुस्लिम एंड अन-नसाई एंड दिस इज द वर्डिंग कलेक्टेड बाय अन-नसाई. The tafsir of the last 2 ayat of Surah Al-Baqarah. Surah Baqarah की ये आखिरी 2 आयत की तफसीर. Allah said, आमन ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord, and so do the believers. रसूल अल्लाह यानी जो रसूल जो हैं वो ईमान लाए उस पर जो उनके ऊपर नाजिल किया जाता है उनकी रब की तरफ से, और मोमिन भी यानी मोमिनों ने भी ईमान लाए. अल्लाह सेड, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही. Each one believes in Allah, His angels, His books and His messengers. हर एक जो है, हर एक का मतलब है कि वो रसूल और वो उनके सहाबा कराम और उसके बाद सब वो जो मोमिन जो भी हैं, तो वो सब ईमान लाए, मतलब वो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर. They say we make no distinction between one another of his messengers. हम वो कहते हैं कि हम फर्क नहीं करते अल्लाह के किसी भी मतलब रसूलों में, दरमियान किसी भी रसूलों के दरमियान. Therefore each of the believers believes that Allah is the one and only and the sustainer. There is no deity worthy of worship except him and there is no Lord except him. इसीलिए हर एक मोमिन जो है वो ये ईमान रखता है कि अल्लाह जो है वो एक है, अहद है, बिल्कुल अकेला, और वो जो है
وہی ہے جو پالتا ہے، رب ہے وہ سب کو، اور دوسرا کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اس کے، اور کوئی اور رب نہیں سوائے اس کے. The believers also believe in all Allah's prophets and messengers, in the books that were revealed from heaven to the messengers and prophets, who are indeed the servants of Allah. اور مومن جو ہے وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ سارے ہی اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں کہ وہ سب میں ایمان ہے ان کا، جن کی خبر ملی ہے ان کی بات ہو رہی ہے. پھر کتابیں جو اللہ کے پاس سے نازل ہوئی آسمان سے اور رسولوں اور نبیوں پر آئی، اور وہ نبی اور رسول جو ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. Further, the believers do not differentiate between any of the prophets, such as believing in some of them and rejecting others. مومن جو ہیں وہ فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول اور نبی کے درمیان، جیسے کہ کچھ پہ ایمان رکھنا، ایمان لانا اور کچھ کو رد کر دینا. Rather, all of Allah's prophets and messengers are, to the believers, truthful, righteous, and they were each guided to the path of righteousness. Even when some of them bring what abrogates the law of some others by Allah's leave. بلکہ یہ کہ اللہ کے سارے ہی نبی اور رسول جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے، جو مومن بندے ہیں ان کے لیے وہ حق پر ہیں، سچے ہیں، نیکوکار میں سے ہیں، متقین ہیں، اور ان کی ہدایت ہوئی ہے سیدھے راستے کی طرف جو کہ نیکی کا راستہ، تو ان کو نیکی اور تقوی کی طرف ان کی ہدایت کی گئی ہے. جبکہ کچھ نے وہ لائے جو کہ جس کو کینسل کر دیا گیا دوسرے رسول یا نبی کے مطلب کی شریعت میں، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوا. Later on, the law of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، قانون، the final prophet and messenger from Allah، اور وہ ہیں آخری نبی اور رسول اللہ کے. Abrogated all the laws of the prophets before him، تو ان سے پہلے کے جتنے بھی نبی رسول کے کوئی بھی قانون تھے وہ سب کے سب کینسل ہو گئے، مٹا دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مٹا دیا. So the last hour will commence while Muhammad's law remains the only valid law. یعنی کہ جب آخری جو وہ گھنٹہ ہے قیامت کا وہ آئے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قانون جو ہے وہ تب بھی ہوگا، دنیا کے اندر وہ ہوگا، وہ رہے گا، اور وہی ایک قانون ہوگا کہ جو صحیح ہے، یعنی کہ مطلب اس وقت ویلڈ لا ہے. And all the while a group of his ummah will always be on the path of truth, apparent and dominant. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے ضرور جو سیدھے راستے پر ہوں گے، حق کے راستے پر ہوں گے، اور بالکل یعنی کہ جیسے کہ ظاہری بھی اور ان کا مطلب وہ جیسے کہ ان کا ایک حاکمیت بھی ہوگی ان کی.